اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ہماری گزشتہ گفتگو نماز کے متعلق تھی، جن میں ہم مقدمات نماز، مقارنات نماز، واجبات نماز اور مبطلات نماز، واجب نمازیں، مستحب نمازیں، یہ بیان کی۔ اس فصل میں دو حصے ہیں، دو پارٹ ہیں۔ یہ فصل نمبر 7 ہے۔ فصل نمبر 7 میں روزے اور اعتکاف کے مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ اس فصل میں چونکہ یہ دو پارٹ ہیں، سب سے پہلے روزے کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے روزہ کیا ہے؟ تعریف، عنوان بحث سے تعریف ہے روزے، روزے کی تعریف۔ کہتے ہیں دیکھیے کہ اسلام کے سالانہ پروگرام اور سالانہ واجب امور میں سے ایک واجب امر جو انسان کی خود سازی کے لیے ہے، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ اور روزہ یہ ہے، تعریف بیان کر رہے ہیں، روزہ یہ ہے کہ انسان اذان صبح سے اذان مغرب تک اطاعت فرمان خدا کی خاطر بعض ایسے کاموں سے پرہیز کرے جن کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔ تو بس اصل ہے اطاعت خداوندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اذان صبح سے اذان مغرب تک کچھ امور سے پرہیز کرنا، جن کا بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ روزے کے احکام سے واقفیت اور معرفت کے لیے اور آشنائی کے لیے ہم سب سے پہلے روزے کے اقسام کو بیان کرتے ہیں، تاکہ ہم روزے کے اقسام سے جب آشنا ہو جائیں گے، واقف ہو جائیں گے، معلوم ہو جائیں گے جب احکام روزہ، اقسام روزہ، تو پھر دوسرے مسائل کو بیان کرنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ دیکھیں ہمارے پاس ایک احکام ہے جن کو احکام خمسہ تکلیفیہ کہا جاتا ہے۔ احکام خمسہ تکلیفیہ میں ایک وجوب ہے، حرمت ہے، استحباب ہے، کراہت ہے اور مباح۔ ان احکام خمسہ میں سے یہاں روزے کے لحاظ سے روزے کی 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ یعنی یا تو ایسا روزہ ہے جو شریعت میں واجب قرار دیا گیا ہے، اسے ہم واجب روزے کے نام سے یاد کریں گے۔ مثلا مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان کے روزے جو ہیں واجب روزے ہیں، یا انسان خود روزہ کسی سال کے مہینے رمضان کے نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے، تو پھر اس کی قضا جو ہے، یا کفارے کا روزہ بھی ہے، یا آپ کی خدمت میں وہ روزہ جو نذر، عہد یا قسم کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ اور والد کا بڑے بیٹے پر، والد کے جو روزے قضا ہیں وہ بڑے بیٹے پر واجب ہیں کہ ادا کریں۔ ان روزوں کو ہم واجب انشاءاللہ بعد میں ان کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ کچھ روزے ایسے ہیں جو حرام ہیں، مثال کے طور یعنی شریعت میں اگر ایک خاص اس دن کا روزہ رکھا جائے گا تو یہ روزہ بھی صحیح نہیں اور فعل حرام میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی بجائے اس کے کہ انسان ثواب کرے، کباب کر جائے گا۔ نمبر 3 کہتا ہے کہ مستحب، کچھ روزے ایسے ہیں جو شریعت نے مستحب قرار دیے ہیں۔ چوتھے نمبر پر کہتے ہیں کہ کچھ روزوں کے بارے میں کراہت ہے، یعنی نہ رکھے جائیں تو بہتر ہے۔ اب وہ ان کی ڈیٹیل کیا ہے، تفصیل کیا ہے۔ مثال مستحب روزوں میں سے پنجشنبے اور جمعے کا روزہ، یعنی جمعرات اور جمعۃ المبارک کا روزہ مستحب ہے۔ 27 رجب کا روزہ مستحب روزہ ہے۔ غدیر کا روزہ 18 ذی الحج، یہ بھی مستحب روزہ ہے۔ اسی طرح اور بھی روزے مستحب ہیں جن کے بارے میں بیان کریں گے۔ مکروہ روزوں میں سے عاشور کا روزہ مکروہ ہے۔ اور آپ کی خدمت میں اگر ایک مہمان
کسی میزبان کے ہاں جاتا ہے، کسی گھر جاتا ہے، تو بغیر میزبان کی اجازت کے مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ مکروہ ہے۔ اور اگر میزبان نہ ہی کرے، روک دے، پھر بھی مستحبی روزہ مہمان رکھنے شروع کر دے تو یہ بھی مکروہ روزہ شمار کیا جائے گا۔ یا باپ کی اجازت کے بغیر فرزند مستحب روزہ رکھے، اولاد مستحب روزہ رکھے، کہتے ہیں کہ وہ روزہ وہ دن جس کے بارے میں انسان کو نہیں پتا کہ آیا یہ عرفہ کا دن ہے یا عید قربان کا دن ہے، اس صورت میں بھی یہ مکروہ روزہ ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں یہ 4 روزوں کی تفصیل۔ سب سے پہلے روزہ یہ واجب کا عنوان ہے اسی صفحے پر، کہتے ہیں کہ واجب روزے جو ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 ماہ مبارک رمضان کے روزے، اب پھر وہ 30 دن ہوں یا 29 دن ہوں کوئی فرق نہیں ہے اس میں، نہ 28 بنیں گے نہ 31 بنیں گے۔ نمبر 2 قضا روزے۔ نمبر 3 روزہ کفارے کا روزہ۔ نمبر 4 روزہ یا قضا پدر بر پسر بزرگتر، بڑے بیٹے پر باپ کے قضا روزے۔ یہیں اسٹار لگا کر نیچے یوں لکھتے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی پدر یا مادر، دیکھیں یہ تردید ہے اس کلام میں، یعنی یا باپ کے یا ماں کے روزے قضا واجب ہیں، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو بحث نماز میں قضاء نماز میں پدر و مادر کہا ہے۔ نماز قضاء پدر، اس صورت میں انہوں نے صفحہ نمبر 186 میں یوں لکھا ہے آیت اللہ خامنئی پدر و مادر، حوالہ جو دیا ہے انہوں نے راہنمائی فتاوی صفحہ نمبر 103 اور مسئلہ نمبر 1۔ اس بحث میں جو کہ یہ صفحہ نمبر 209 ہے، انہوں نے بصورت یا ذکر کیا ہے، یعنی آیت اللہ خامنئی پدر یا مادر، یعنی باپ یا ماں۔ یہ حوالہ جو ہے اجوبۃ الاستفتاءات صفحہ نمبر 116 سطر نمبر 539۔ بہرحال ان دونوں میں ایک قسم کا تعارض ہے، نہیں معلوم آیا مراد وہی پدر و مادر ہے یا کوئی اور صورت بیان کرنا چاہتے ہیں، یا عدول از نظر ہے، یا کاتب کی طرف سے ہے، یا خود فتویٰ ہی ایسے ہی ہے، اس کے بارے میں دیکھنا پڑے گا۔ خوب، اب دوسرا مسئلہ جو ہے آگے فرماتے ہیں کہ روزی کے بسبب نذر یا عہد یا قسم واجب، وہ روزہ جو نذر کی وجہ سے، قسم کی وجہ سے، عہد کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ بعد میں بحث ہے برخی از روزہ حرام، کچھ روزے حرام ہیں۔ نمبر 1 عید فطر کا روزہ، یعنی جب یہ عید فطر ہو، عید فطر کب ہوتی ہے؟ ظاہر رمضان کے اختتام پر شوال کا مہینہ جب شروع ہو جاتا ہے تو شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عید قربان کب ہے؟ کہتے ہیں عید قربان ماہ ذی الحجہ میں ہے، اور وہ بھی 10 تاریخ ذی الحجہ کی یہ عید منائی جاتی ہے، جن دونوں کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ اور اسی طرح امام رضا علیہ السلام کے فرمان میں 4 دن کے کو بہت زیادہ بعنوان عید کہا گیا ہے، ایک روز عید الفطر، ایک عید قربان، عید الاضحیٰ، ایک روز یوم الجمعہ، ایک یوم الغدیر۔ امام علیہ السلام کے فرمان میں ان سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ یوم الغدیر کی ہے۔ بہرحال آگے کہتے ہیں کہ مستحب روزہ مستحب فرزند، عطف کر کے اضافہ کر کے پڑھا، روزہ مستحب فرزند کے سبب اذیت و آزار پدر و مادر شود۔ کہتے ہیں کہ بیٹے کا مستحبی روزہ جو ماں اور باپ کی اذیت کا سبب بن جائے، آزار کا سبب بنے، تکلیف کا سبب ہو، اس صورت میں یہ روزہ بھی حرام روزہ ہو جائے گا۔ آگے کہتے ہیں کہ وہ مستحبی روزہ بیٹے کا یا بیٹی کا، اولاد کا، کہ ان کے روزے رکھنے سے انہیں ماں اور باپ، ماں یا باپ، یہاں یا کی صورت میں ہے،
یعنی یا ماں روک رہی ہے تو بھی، یا باپ روک رہا ہے تو بھی، اس صورت میں اگر وہ روک رہے ہیں اور فرزند مستحبی روزہ رکھ رہا ہے تو اس صورت میں بھی یہ روزہ حرام ہے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے۔ بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے بنابر احتیاط واجب، یعنی دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ دلیل اتنی قوی نہیں ہے۔ اسی صفحہ پر آگے ہے مستحبی روزوں کا بیان۔ کہتے ہیں دیکھیے تمام سال کے تمام دنوں میں روزہ رکھنا سوائے ان دنوں کے جن میں روزہ رکھنا حرام یا مکروہ ہے، سوائے ان ایام کے جن ایام میں روزہ رکھنا یا حرام ہے یا مکروہ ہے، ان کے علاوہ تمام ایام میں سال میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ لیکن کچھ روزے ایسے ہیں یا کچھ دن ایسے ہیں جن دنوں کے روزے کی اسلام میں زیادہ تاکید کی گئی ہے، زیادہ سفارش کی گئی ہے، ان میں سے کچھ کا ذکر یوں بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 یوم الخمیس و یوم الجمعہ کا روزہ، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں یہ۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دن جو 27 ماہ رجب ہے، اس دن کا روزہ بھی بعنوان مستحب ہے۔ یوم الغدیر کا روزہ جو 18 ذی الحج ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور دوسرے ان کے 11 فرزندوں کی امامت اور خلافت اور تاج پوشی کا یوم ہے، بہت بڑا عظیم دن ہے اسلام میں یہ، لہذا اس کا روزہ رکھنا بھی اس کے اعمال ہیں تمام۔ صفحہ نمبر 210 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن، اس دن بھی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ وہ 17 ربیع الاول، بریکٹ میں انہوں نے لکھ دیا ہے 17 ربیع الاول، ربیع الاول کا روزہ مستحب روزہ ہے، لہذا 17 ربیع الاول اگر ہو اور توفیق پروردگار شامل حال ہو تو بہتر ہے انسان روزہ رکھ لے۔ آگے کہتے ہیں کہ ذی الحج کی 9 تاریخ جو کہ روز عرفہ سے، یوم العرفہ کے نام سے مشہور و معروف ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں مستحب ہے کہ اس دن کے لیے جو دعائیں مأثور اور منقول ہے ان دعاؤں کے پڑھنے سے یہ روزہ رکھنا مانع نہ ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رجب اور ماہ مبارک شعبان مکمل، یہ دونوں، یہ در واقع ایسا سمجھیں ماہ شعبان اور ماہ رجب یہ مستحبی روزوں کے لیے ہے، پھر رمضان آ رہا ہے، یہ اس لیے تاکہ انسان رمضان میں مکمل آمادگی کے ساتھ وارد ہو جائے اور عبادت پروردگار، تقرب پروردگار حاصل کرے۔ عید نوروز کا جو دن ہے اس دن بھی روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن بعنوان عید اس کو ذکر کرنا، عید نوروز، یہ مختلف فی ہے، اغلب اور اکثر اسے بعنوان عید نہیں کہتے کیونکہ یہ ملی عید ہے، اسی وجہ سے مجازاً اس پر عید کا اطلاق ہوتا ہے۔ بعض اگرچہ روایات میں بعنوان نیروز یا نوروز استعمال ہوا ہے اور عید کا لفظ وہاں اطلاق کیا گیا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اسے بعنوان عید تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ آگے کہتے ہیں کہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ مستحب روزہ ہے۔ یہ بحث بیان کی گئی بعنوان مستحب روزے۔ اب بحث ہے کہ وہ روزے جو مکروہ ہیں اسلام میں۔ کہتے ہیں کہ روزے مستحب مہمان کا مستحبی روزہ بغیر میزبان کی اجازت کے مکروہ ہے، اور اسی طرح مہمان کا مستحبی روزہ میزبان کے روکنے کے باوجود اگر ہو تو یہ بھی بعنوان مکروہ روزہ کہا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں اولاد کا اپنے باپ کی اجازت کے بغیر مستحبی روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ یوم العاشور کا روزہ
یہاں بس ایک دو جملے اس بحث میں بیان کرنا مناسب ہے. دیکھیے کیوں یوم العاشور کا روزہ مکروہ قرار دیا گیا؟ اس لیے